اس علاقے کے لیے تھی، اس سماج کے لیے تھی، اس سوسائٹی کے لیے تھی، اور جو اپنے لوگوں کے لیے انہوں نے قربانی دی، آج یہ ان کے جانے کے بعد آج ہم اس چیز کا احساس کر رہے ہیں کہ ان کو کتنی شدت سے یہاں پر ان کی کمی کو پورا نہیں کیا جا رہا، اور ان کو ہم ان کی کمی کو اس شدت سے محسوس کر رہے ہیں کہ شاید آج وہ ہم میں ہوتے، لیکن قدرت کا دستور ہے کہ کسی نے آنا ہے اور کسی نے جانا ہے۔ یہاں پر قدرت کا قانون وہ سب سے طاقتور ہے، اس کا انصاف، اس کی دلیل ہر چیز پر ختم ہوتی ہے جہاں پر موت آتی ہے۔ ہم نمبردار راجہ محمد اشرف صاحب کو ان کی تمام خدمات پر جو انہوں نے ایک لمبے عرصے کے لیے یہاں ہمارے گاؤں کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے جو خدمات سر انجام دی، ہم ان کی تمام محنت، ان کی تمام کوششوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش بھی کریں گے کہ جس کام کے لیے انہوں نے تبودی کی، جن کو کچھ کام ایسے تھے جن کو انہوں نے مکمل طور پر وہ سر انجام دینے میں کامیاب رہے، جس کے لیے سب سے پہلے ہمارے اسکول کا معاملہ تھا۔ انہوں نے اپنے تن اور من اور مالی جتنی بھی ان سے ہو سکی انہوں نے اسکول کے لیے ایک بھرپور کردار ادا کیا، اور آج ہم جس اسکول ہمارے جو پرائمری اسکول ہے ان کے لیے وہ یہاں سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جاتے رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی خدمت رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی بے شمار خدمات ہیں اس کام کے لیے، لیکن کچھ خدمات ایسی تھی جن کو ہم شاید یاد نہ بھی رکھ سکیں، لیکن بالخصوص ان کی جو دوسری خصوصیت تھی اور جو دوسرا ان کا ایک کامیاب پروگرام تھا، جس کو ہم اپنے شہر کے ساتھ جو ہمارا بجلی کا کنیکشن تھا انہوں نے جو در اس کے اندر ادا کیا، ہم ان کے تعداد ان کے احساس سے ممنون رہیں گے کہ جس طرح انہوں نے انسان دوست اور ایک مخلص انسان کی طرح اپنے ہر شخص کو، ہر قبیلے کو، ہر برادری کے اندر وہ اپنے ایک سربراہ کی حیثیت سے یہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ہم ان کے بھرپور کردار کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی تمام خدمات کو جاری اور ساری رکھنے کا عزم بھی کرتے ہیں۔ کچھ ادھوری خواہشیں بھی ان کی تھی جن کو ہم مکمل نہیں کر سکے، لیکن میں اپنے تمام زمرہ کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ان کی ادھوری خواہشیں تھی ان کو ہم نے پائے تکمیل تک پہنچا کر جو ان کا کردار تھا اسے ہم نے ادا کر کے اس سوسائٹی اور اس معاشرے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ میں اسی اسٹیج کی وساطت سے آپ تمام معزز مہمانوں کا جو قرب و جوار سے جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے نام کے سامنے موجود ہیں، جو چھت کے اوپر موجود ہیں، جو کھانے کے اہتمام ہے وہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، میں آپ تمام دوستوں کا تہ دل سے یہاں پر ویلکم بھی کرتا ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں، اور بالخصوص راجہ ضمیر صاحب جنہوں نے اس تعزیت کی ریفرنس کے حوالے سے پہلے دن سے کوئی کام اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو مطلب کی انجام تک پہنچانے کے لیے جو اپنا کردار ہوتا ہے اس کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ میں راجہ ضمیر کو اور باقی جتنے بھی لوگ اس پورے کام کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے، میں تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ تمام بھائیوں و دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، یہ تھے ظفر صاحب۔ اب اس کے بعد میں ساجد شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور تعزیتی کلمات ادا کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پروقار تقریب کے صدر تقریب میجر ریٹائرڈ راجہ آزاد صاحب، آج کی اس پروقار تقریب کے اس سیشن کے مہمان خصوصی امیر جماعت اسلامی ضلع باغ، قابل احترام قابل قدر خان تنویر انور خان صاحب، یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام راجہ اعجاز صاحب، راجہ ضمیر صاحب، راجہ عبدالوحید صاحب،
जुल्फकार अली साहब, राजा कदीर साहब, राजा प्रोफेसर नवीद साहब, राजा सदीर अकबर साहब और इस पदर से ताल्लुक़ रखने राजा हारून साहब और पदर से ताल्लुक़ रखने वाले और द्वीप जवार से इस ताज़ी रेफरेंस में आए हुए नौजवानों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस पुरवकार तकरीब में हम सब लोग अपने एक बुजुर्ग को, अपने एक मोहसन को, कि जिनकी इस माशरे के लिए, इस सोसाइटी के लिए, सियासत में और समाजी तौर पर इस गांव के लिए, इस ज़िले के लिए, हल्का शर्की और वस्ती बाग के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देने के बाद इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कोच कर गए। हम सारे ही लोग उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। मैं राजा इमरान अकरम साहब का, राजा रिफत रफ़ीक साहब का, अपने भाई साकुत कबीर साहब का खुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत गज़ब में मुझे मदऊ किया और यहाँ अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम किया। नौजवानों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, उनका नाम मिट जाता है उनके मरने के साथ ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मरने के बाद ज़िंदा हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्हीं अहबाब में मोहतरम नंबरदार अशरफ साहब का शुमार भी होता है कि जिनका इस इलाके के लिए, इस ज़िले के लिए और सिर्फ शर्की बाग के लिए ही नहीं बल्कि वस्ती बाग की सियासत में भी एक अहम रोल रहा है। जहाँ तक मैं नंबरदार अशरफ साहब को जानता हूँ, ये हमेशा हर इलेक्शन में कायद मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद तरावी साहब के साथ हल्का वस्ती बाग में ये खड़े रहे। हल्का वस्ती बाग की हर गांव में इन्होंने हाजिरी दी। इसलिए भी आज इनके इस ताज़ी रेफरेंस में इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ मैं हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह मुझसे पेशरो मुकर्रिर ने यहाँ बात की कि इस गांव के लिए चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे वो कोई और मसाइल हों, चाहे इस गांव के अंदर अखुवत और भाईचारे को कायम करना हो, इसमें नंबरदार अशरफ साहब का एक बुनियादी रोल रहा है। इस पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। नौजवानों, ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और ये एक दार इम्तहान है। हम यहाँ मुस्तकिल क़याम के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमने अपने मुतय्यन वक्त को पूरा करने के बाद यहाँ से कोच करके जाना है। रब्बे ज़ुल जलाल ने बहुत अहम काम हमारे हवाले करके हमें अपना नायब और खलीफा बना दिया। और नायब और खलीफा की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने आका के अहकामात की पैरवी करते हुए उन अहकामात को माशरे के अंदर उसके निफाज के लिए अपना किरदार अदा करें। और लोग वही जिंदा रहते हैं कि जो जब जिंदा होते हैं वो अपनी जिंदगी का सबूत देते हैं। वो माशरे के लिए कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम देने के बाद इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है और इस मुख्तसर जिंदगी में हमने इस दुनिया में आने के मकसद को पूरा करने के बाद वापस दारुल बका की तरफ लौट जाना है और वहाँ जो जिंदगी हमें मिली है, इस जिंदगी का हिसाब किताब भी चुकाना है। मैं ये समझता हूँ कि पद्र इस लिहाज से भी एक अजीम गांव है
کہ اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے ممبر سابق ممبر قانون ساز اسمبلی راجہ رفیق محروم کا یہ گاؤں ہے۔ راجہ رفیق محروم جو باغ کے مظلوموں کی آواز تھے، جو باغ میں ظالموں کے خلاف ایک للکار تھے، جنہوں نے باغ کو ذلے کی پہچان دے کر باغ کے اندر پھول کھلائے۔ یہ گاؤں اس اعتبار سے بھی خوش قسمت ہے کہ اس گاؤں نے ضلع باغ کو ایک ممبر قانون ساز اسمبلی دیا، اور وہ ممبر اسمبلی دیا جس نے آزاد ریاست جموں و کشمیر کی اسمبلی میں اس کی قانون سازی میں باغ کے مظلوموں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ یہ گاؤں اس لیے بھی خوش قسمت ہے کہ اس گاؤں میں سیاسی کارکنان کی ایک بڑی کھیپ ہے، چاہے وہ ہمارے بھائی راجہ خضر رفیق جو بیماری کی حالت میں ہیں، ہم ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ یہ گاؤں راجہ صدیر اکبر کا گاؤں ہے، یہ گاؤں راجہ ضمیر کا گاؤں ہے، ثاقب کبیر کا گاؤں ہے، راجہ عمران کرم داد کا گاؤں ہے، یہ گاؤں ساجد کبیر کا گاؤں ہے۔ جس گاؤں کے اندر سیاسی کارکنان ہوں، اس گاؤں میں راجہ اعجاز صاحب کہ جو باغ کے اندر ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں، باغ کے تاجران کے اندر، باغ کی سیاست کے اندر، باغ کے سماج کے اندر، باغ کے جملہ مسائل کے حل کے لیے ان کی جدوجہد کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گاؤں مردم خیز گاؤں ہے۔ اس گاؤں نے ضلع باغ کے لیے سیاسی کارکنان کی ایک کھیپ دی ہے۔ جس معاشرے کے اندر تنویر انور صاحب سیاسی کارکنان ہوں، وہ معاشرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زندہ معاشرہ ہوتا ہے۔ اس لیے الیان پدر آپ نے صرف شرقی باغ کے لیے ہی اپنا کردار ادا نہیں کیا، وسطی باغ کی سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ یہاں نمبردار اشرف صاحب ایک سیاسی رہنما تھے۔ میں جاتے جاتے اپنی آخری بات کہہ کے جاؤں گا کہ 2021 کا میلہ سجنا کو ہے۔ لوگ اپنی اپنی بات، لوگ باندھ کی بولیاں بولنا چاہتے ہیں۔ اس 2021 کے سجتے ہوئے میلے میں ہمارے قائد جناب عبدالرشید ترابی صاحب وسطی باغ سے ایک وننگ رول لے کر آئندہ اتریں گے۔ اہلیان پدر وسطی باغ کی سیاست میں آپ کا کردار رہا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ 2021 میں بھی وسطی باغ کی سیاست میں آپ نے اپنا رول دینا ہے۔ 2011 کی طرح اور 2016 کی طرح جناب عبدالرشید ترابی صاحب اہلیان باغ کے لیے اور وسطی باغ کے لیے ایک وننگ رول لے کر آئیں گے۔ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ خواہ شرقی باغ میں موجود ہوں، لیکن وسطی باغ کی سیاست میں آپ کا رول رہتا ہے۔ اس لیے اگر نمبردار اشرف صاحب کی طرح مرنے کے بعد آپ نے زندہ رہنا ہے تو زندگی کا ثبوت دینا ہوگا۔ میں آخر میں اللہ رب الجلال سے نمبردار اشرف صاحب کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب الجلال سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی منازل کو ان کے لیے آسان کرے۔ ان کی جو اس معاشرے کے لیے خدمات ہیں، اس سوسائٹی کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبول کرتے ہوئے ان کی نیکیوں کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ان سے بشری تقاضے کے پیش نظر جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ رب الجلال اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی مغفرت کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔ میری تمام معزز مہمان گرامی سے یہ گزارش ہے کہ یہاں صرف نمبردار صاحب کی سیاسی، دینی، سماجی خدمات پہ گفتگو کی جائے گی۔ کوشش کریں گے کہ سیاسی کو بات نہیں ہوگی۔ چیئرمین افسر صاحب اپر بدر سے شیخ صدیق صاحب، ملک سرفراز صاحب، ابراہیم صاحب، عارف صاحب اور ان کے ساتھ جو تشریف لائے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اسی طرح محمود بیگ صاحب سیور سے تشریف لائے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔
नंबरदार राजा मोहम्मद अशरफ साहब का एक ख्वाब था, उनके दोस्त यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। एक बड़ी तवील जदोजहद भी थी उनकी, सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। उनकी ये दिली ख्वाहिश थी कि बाग जो MDS है इसको CMS का दर्जा दिया जाए। ये उनकी जो इस पे भी मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे माज़िज़ मेहमान गिरामी हैं ये भी बात करेंगे। अक्सर बाग शहर के अंदर मीटिंग्स हुआ करती थी, वहाँ ये अक्सर वो बातें किया करते थे नंबरदार साहब। और इसके बाद मैं जो हमारा पहला सेशन था, खान तनवीर साहब ने कहीं जाना भी है, एक जनाजा है, उन्होंने वहाँ शिरकत भी करनी है। जो पहला सेशन था उसके जो हमारे मेहमान खसूसी थे जनाब अमीर जमात इस्लामी ज़िला बाग जनाब खान तनवीर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और ताज़ियती कलमात से खिताब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की तकरीब के पहले सेशन के सदर हम सब के लिए बहुत ही काबिल एहतराम और नंबरदार अशरफ खान साहब के बहुत ही करीबी दोस्त और साथी मेजर रिटायर्ड आज़ाद साहब, सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ज़िला बाग, और नंबरदार अशरफ साहब के साथियों में जनाब कैप्टन सुबान साहब, कैप्टन मुमताज साहब, सूबेदार आज़ाद साहब, और इसी तरह स्टेज पे बाकी उनके जो ताल्लुक रखने वाले उनके फौज के साथी और स्टेज पे मौजूद सियासी ज़ोमा, कायदीन। मैं सबसे पहले तो इस बात पे माज़रत ख़्वाह हूँ, अगरचे मैंने नीयत ये की थी जब मुझे दावतनामा मौसूल हुआ कि मैं पूरा दिन इस प्रोग्राम में शिरकत करूंगा, मगर इत्तेफाक से एक जगह पे जनाजा हो गया और मुझे नमाज जनाजा में पहुंचने के लिए तकरीबन यहाँ से 12:15 बजे निकलना पड़ेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ पहुंच सकूंगा। इसलिए मैं मुख्तसरन चंद एक गुज़ारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे वो भाई जिन्होंने आज के इस ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब हम नमाज जनाजा में शरीक थे तो वहाँ राजा ज़मीर साहब ने ऐलान किया कि हम ताज़ीती रेफरेंस करेंगे, तो चूंकि इस तरह के ऐलानात तो हम उमूमी तौर पे सुनते रहते हैं मगर फिर उसके बाद प्रोग्राम नहीं होता, मगर आज इन्होंने अहले पदर की तरफ से वहाँ पे जो ऐलान किया था उस पे अमली तौर पे भी इसका इजहार किया। मैं इस वजह से सारी जो यहाँ की सियासी जमातों के ज़ोमा जिन्होंने मिल के और अहले मल्ला ने मिल के इस प्रोग्राम को अरेंज किया, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे भाई और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाकई इस काबिल होते हैं कि वो खुद तो चले जाते हैं मगर उनका किरदार जिंदा रहता है। और इस तरह के जो प्रोग्रामात हम करते हैं उमूमी तौर पे, मेरे नजदीक इसके दो मकासद होने चाहिए। एक तो ये कि उनकी जो अच्छी बातें हैं, जाने वाले फर्द की जो खूबियां थी उनका तज़किरा किया जाए, अच्छे अमाल का तज़किरा किया जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से दी गई तालीमात हैं, ताकि जाने वाले को फायदा पहुंचे उखरवी तौर पे। और दूसरा कि नौजवानों के सामने जब इस तरह का किरदार सामने आए कि नंबरदार अशरफ साहब की कौन कौन सी ऐसी खूबियां थी कि जिन खूबियों को हमें भी अपनाना चाहिए, जिसकी वजह से उनका किरदार बाकी लोगों से जरा मुमताज हुआ, बाकी लोगों से उन्हें अशरफ माना गया। नाम भी अशरफ और काम की वजह से अल्लाह ने भी अशरफ बना दिया।
وہ ایسی خوبیاں کیا؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو انسانوں کی بستی ہے نا، ان بستیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے، اور وہ ان کے ذمہ کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے جو لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ یہ معمولی بات نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اور یہاں علماء کرام بیٹھے ہوں گے، ان کی اجازت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو اپنی مخلوق کی خدمت کا معاملہ ہے، اس میں مذہب کو بھی ترجیح نہیں دی، اس میں بھی اللہ نے چھوٹ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا سخت مقابلہ تھا فرعون کے ساتھ، اور اکثر اوقات موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس فرعون سے کب جان چھوٹے۔ ظاہر ہے کہ بہت سخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری جدوجہد، تو اللہ رب العالمین نے جواب کیا دیا کہ اے موسیٰ، اس فرعون کو میں کیسے ہلاک کروں، اس کے خلاف میں عذاب کا فیصلہ کیسے کروں، یہ تو فلاں بستی میں بیواؤں کی خبرگیری کرنے والا ہے۔ عذاب ٹلتا رہا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے، نمبردار اشرف صاحب کی طرح کی جو بزرگ ہیں ابھی بھی موجود ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے معاشرے کے اوپر خیر غالب ہے الحمدللہ۔ صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے جو پہچان سکے کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، اور کس کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ اگر یہ پہچان سکے تو وہ نظر واقعی پھر وہ دیکھنے والی آنکھ ہے، اگر کوئی ایسی آنکھ ہو۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں اب بھی الحمدللہ، مگر ان لوگوں کی ان کی زندگی میں قدر کی جانی چاہیے، ہونا یہ چاہیے۔ اگر پہچان لیں تو ان کی قدر پھر ان کی زندگی میں کرنی چاہیے۔ اور یقیناً نمبردار اشرف صاحب کی بے شمار خوبیاں جو مجھ تک پہنچی، جو میرا ان کا تعلق، میرا اور ان کا جو تعارف ہوا، میں انہیں اس حیثیت سے بھی اپنا بزرگ مانتا تھا۔ میرے دادا کو اللہ مغفرت کرے، علی شیر خان مرحوم، وہ ایک ٹانگ کے ساتھ ان ساری بستیوں میں اور ان سارے گھروں میں اور سارے خوشی غمی کے مرحلوں میں وہ یہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، یہاں ہمارے تعلقدار رشتہ دار بہت بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اہل بدر کے ساتھ جو ہمارا رشتہ تعلق ہے، ہمیں ہمیشہ اس کے اوپر فخر رہا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ محبتیں، میں سمجھتا ہوں ہم سے زیادہ جو ہماری یہ کمیونٹی ہے بدر کے لوگ، ان کی ہمارے ساتھ محبت زیادہ ہے۔ ہم ہر دفعہ اس فیصلے پہ پہنچتے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جتنی رواداری، جتنی رشتہ داری کا خیال اہل بدر میں ہے، وہ شاید اتنا رویہ ہماری طرف سے نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ مگر انہی میں سے ایک نمبردار اشرف صاحب بھی کہ جنہوں نے اس حوالے سے بھی ہمیشہ خیال رکھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ ایک تعلق بھی تھا، اس وجہ سے نمبردار صاحب سے میرا تعلق رہتا تھا، اور گائے بگائے ان سے ملاقات کا ایک سلسلہ رہتا تھا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ بستیوں میں کچھ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے لیے کام لیتا ہے۔ نماز جنازہ کے موقع پہ بھی تذکرہ ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے یہاں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے ایک ویژن پیش کیا کہ یہاں پہ فلاں بلڈنگ ہونی چاہیے، فلاں گراؤنڈ ہونا چاہیے، پانی کا نظام اس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کی مخلوق کے لیے سوچنا ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے، ایسے لوگ اللہ کو پسند۔ اور یہ میں اور آپ نہیں بیٹھے ہوئے اپنی مرضی سے، یہاں جو لوگ کیپٹن سبحان صاحب کھرلے سے آئے ہیں، ملک صاحب وہ دور ایک کونے سے اٹھ کے یہاں پہ آئے ہیں، اور آپ جو ہم سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، کیوں؟
کہ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ سچائی کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ، محبت کا معاملہ رکھے، اللہ اسے اپنی مخلوق کے اندر بھی ممتاز کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نمبردار اشرف صاحب کو ہم آج ایک اچھے نام سے یاد کر رہے ہیں، اور سارے لوگ موجود ہیں، سارے قبائل کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور ایک گلدستہ ہے جو سارے آج ان کی محبت میں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور یہ ہم بھیجے گئے ہیں اس رب کی طرف سے۔ اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا، اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ رب تعالیٰ ان کی ساری نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اور نوجوانوں، میں اکثر یہ بات آج کل اپنی گفتگو میں کہتا اور یہاں دہرانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ مجھے بھی شدت سے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جب والد چلا جائے تو انسان کس کیفیت سے گزرتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ تقریریں کی، بڑے بڑے مجموعوں میں، مختلف انداز، لیکن وہ شاید ساری اس سے اوپر تھی۔ مگر جب اپنا والد چلا جائے تو انسان محسوس کرتا ہے، چاہے زندگی کے کسی حصے میں بھی ہو، کہ پھر کیا کیفیات ہوتی۔ اس لیے میں نے ہر گفتگو کے اندر اس حصے کو شامل کیا ہے، اور آج بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، نوجوانوں کے لیے بھی، اور ان خوش قسمت لوگوں کے لیے کہ جن کے والد زندہ، کہ والد کا بڑا مقام ہے۔ ہم عمومی طور پہ سنتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا، تینوں دفعہ یہی جواب ملا۔ ثابت ہو گیا کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ حق اپنی ماں کا ہے، سارے رشتہ داروں سے، بیویوں کے حقوق سے بھی زیادہ حق ماں کا ہے۔ یہ میں جان بوجھ کے یہ بات کہہ رہا، آپ سنیں ضرور، ناانصافی کسی سے نہیں کرتے، مگر والدین سے مکالمہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ غلط بھی ہو، ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان سے مکالمہ نہیں ہو سکتا اس انداز سے کہ اگر ان کا دل دکھنے کے قریب آ جائے تو قرآن کہتا ہے کہ نہ اس طرح سے نہ کر، کبھی اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ اف کیا ہوتا ہے کہ اگر والدین کے کسی رویے سے بیٹا یا بیٹی وہ مطمئن نہیں ہو سکی، کوئی بات نکل گئی، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر بھی اف نہ کہنا، اس کی اجازت نہیں۔ تو سائل نے جب 3 دفعہ یہ سوال کیا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ تیری ماں کا تیرے اوپر حق ہے۔ اور پھر اس شخص نے پھر 4تھی دفعہ سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ کس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے۔ اور یہاں تک تو عمومی طور پہ علماء سے یہ حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں، اس کا دوسرا حصہ بھی سنیے اگر نہیں سنا۔ فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، باپ راضی ہوگا تو جنت میں داخل ہو سکیں گے، باپ ناراض ہے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا بیٹا ہم دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئے، ہمارے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہے، آپس میں ہمارا ایک اختلاف چل رہا ہے، فیصلہ آپ فرما دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس بچے کو بچپن میں پالا پوسا، اس کو بڑا کیا، آج جب یہ کمانے کے قابل ہوا تو میں اس سے جب اپنی ضروریات زندگی سے متعلق پوچھتا ہوں تو یہ انکار کر دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مال میرا ہے، باپ کا اس میں کیا حق ہے، باپ یہ مال ہی میرا، محنت میں کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے پوچھا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
मैं पूरी दिन मशक्कत करता हूं और माल कमाता हूं अपने हाथों से। जब मैं शाम पहुंचता हूं तो वालिद कहते हैं कि ये माल मेरे हवाले करो, जबकि मैं कहता हूं कि मेहनत मेरी है, माल मेरा है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, वालिद को मुखातिब किया, ऐ शख्स, ये बेटा भी तुम्हारा और इसका सारा माल तुम्हारा। तकसीम नहीं की कि आधे तुम रख लो आधे वालिद को। अगर वालिद डिमांड कर दे तो फिर सारा ही माल वालिद का है। क्यों? बेटा जो वालिद का, माल का ना हुकूक बेटे के ऊपर किसके हैं? वालिद के। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, नौजवानों, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनके लिए पैगाम है कि अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। और मैं अक्सर आजकल एक बात कहता हूं, 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं, कहीं बात लंबी ना हो जाए। अक्सर ये वाकया में और आप सुनते हैं ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह मेरे जन्नत का साथी कौन होगा? तो बताया गया कि कसाई। तो उन्हें हैरत हुई कि कसाई और मेरा जन्नत का साथी। वो उस कसाई के घर में गए, मुख्तसर वाकया आपने सुना हुआ। तो कसाई ने जब अपनी वालदा को खाना खिलाया, वो बोलने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ शख्स, ये क्या कह रहा? ये तुम्हारी वालदा क्या बोल रही है? वो क्या कह रही है? तो वजह ऐसा था। तो पूछा कि ये क्या कह रही है? तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो मालूम नहीं था ना कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है।